نارتھ سینٹینل آئلینڈ کی کہانی ایک ایسی انوکھی اور پر اسرار داستان ہے جو ہمیں ہمارے اپنے ہی دور کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ زمین پر موجود ان آخری لوگوں کا گھر ہے جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ یا رب، کیا یہ جزیرہ شیطان کا آخری گڑھ ہے؟ میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ الفاظ ہیں نومبر 2018 کے ایک نوجوان امریکن مشنری کی ڈائری سے ٹھیک اس وقت لکھے گئے جب وہ اس قبیلے سے ملنے جا رہا تھا جس سے ملنا اس کی موت کا سبب بنا۔ تو یہ الفاظ کس کے تھے؟ یہ تھے جان ایلن چاؤ کے۔ اور ان سینٹینلیز لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جان کے اس آخری المناک اور غیر قانونی سفر کی کہانی کو جاننا ہوگا۔ اس کا مشن صرف 3 دن میں انجام تک پہنچا۔ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ 14 نومبر کو اس نے کچھ مقامی مچھیروں کو رشوت دی اور رات کے اندھیرے میں غیر قانونی طور پر جزیرے کی طرف نکل پڑا۔ اگلے ہی دن اس نے رابطہ کرنے کی پہلی کوشش کی، لیکن جواب میں صرف دشمنی ملی۔ اور پھر آئی 16 نومبر کی تاریخ جب اس نے اپنا آخری اور جان لیوا سفر کیا۔ اپنی دوسری کوشش پر جو ہوا وہ کسی فلم سین سے کم نہیں تھا۔ ایک بچے نے اس کی طرف تیر چلایا اور وہ تیر سیدھا آ کر اس بائبل میں لگا جسے چاؤ نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ تیر اس کی جان لے سکتا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود چاؤ کا ارادہ نہیں بدلا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو ایک آخری خط لکھا اور اس میں صاف صاف کہا کہ اگر میں مارا جاؤں تو برائے مہربانی ان لوگوں کو الزام مت دینا۔ اور اس کے بعد وہ آخری بار اس جزیرے پر چلا گیا، جس کے بعد مچھیروں نے صرف اس کی لاش کو دفن ہوتے دیکھا۔ جان چاؤ کی موت ہمیں ایک بہت اہم سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے یہ پر اسرار لوگ ہیں کون؟ مانا یہ جاتا ہے کہ ان کا سلسلہ سیدھا ان پہلے انسانوں سے جا ملتا ہے جو افریقہ سے نکلے تھے، اور تب سے یعنی ہزاروں سالوں سے یہ لوگ باقی دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہ رہے ہیں۔ ان کا لائف سٹائل ہم سے کتنا الگ ہے اس کا اندازہ اس ٹیبل سے لگایا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، انہوں نے کبھی کھیتی باڑی سیکھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی زندہ رہنے کے لیے شکار، مچھلی پکڑنے اور جنگلی پھل پھول جمع کرنے پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم پتھر کے دور میں چھانک رہے ہوں، ایک ایسا دور جو باقی پوری دنیا سے کب کا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قبیلہ اتنا دشمنانہ رویہ کیوں رکھتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی اور اکثر تکلیف دہ تاریخ ہے جس نے انہیں باہر کی دنیا سے دور رہنا سکھایا۔ ان کی تاریخ میں کئی اہم موڑ آئے ہیں، جیسے 1880 میں ایک برٹش آفیسر نے ان کے کچھ لوگوں کو اغوا کر لیا۔ وہ بیچارے جلد ہی بیماری سے مر گئے۔ پھر 1991 میں ایک چھوٹا سا دوستی کا لمحہ بھی آیا۔ ہر واقعے نے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، باہر کی دنیا کے بارے میں ان کی سوچ کو بنایا ہے۔ لیکن 1991 کی وہ دوستی ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے سینٹینلیز لوگ پرامن ہو گئے تھے، لیکن پھر وہ اچانک واپس اپنی دشمنی کی طرف لوٹ گئے۔ ایسا کیوں ہوا، یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ تو ان سب باتوں سے ایک بہت بڑا اخلاقی سوال جنم لیتا ہے جس کا سامنا آج کی جدید دنیا کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ کیا ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے یا انہیں اس نئی دنیا کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے؟ اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ دیکھیے، دونوں طرف بہت مضبوط دلائل ہیں۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اکیلا چھوڑ دو تاکہ وہ بیماریوں سے بچے رہیں اور ان کا انوکھا کلچر محفوظ رہے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان تک جدید میڈیسن اور ٹیکنالوجی کے فائدے پہنچنے چاہیے۔ یہ واقعی ایک گہرا اختلاف ہے۔ اور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہمیں قریب ہی موجود جراوا قبیلے میں ملتی ہے۔ جب الگ تھلگ لوگوں کو جدید سوسائٹی سے ملایا جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جراوا قبیلہ اس کی ایک عبرت ناک مثال ہے۔ اور اگر یہ کافی نہیں ہے تو ذرا اس عدد پر غور کریں، 5000 سے 41۔ جی ہاں، 5000 سے صرف 41۔ یہ گریٹ اینڈمنیز قبیلے کی آبادی ہے جو 1800 میں 5000 ہوا کرتی تھی اور باہر کی دنیا سے رابطے کے بعد آج صرف 41 لوگ رہ گئے ہیں۔ لیکن اس ساری کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ اپنے قدیم ٹیکنالوجی کے باوجود سینٹینلیز لوگوں نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے جسے حاصل کرنا آج بھی ہمارے لیے ایک خواب ہے۔
اور وہ ہے ان کی شاید سب سے بڑی کامیابی، ان کا پائیدار طرز زندگی۔ ہزاروں سال سے انہوں نے اپنے چھوٹے سے جزیرے پر نہ صرف اپنی آبادی کو برقرار رکھا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو تباہ کیے بغیر اس کے ساتھ مل کر جینا سیکھا ہے۔ وہ قدرت پر قابو پانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے ہیں۔ اور آخر میں سینٹینیلیز ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں کوئی سرحد، کوئی سیما باقی نہیں رہی، ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے جو اس پوری دنیا سے آج بھی مکمل طور پر الگ ہیں؟